السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. آج ہم بات کریں گے کہ اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کریں. اسپیشلی جو ینگ لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی خاص اسکل نہیں ہوتی، جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے، جن کے پاس کوئی خاص جو ہے وہ آئیڈیا بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک خواہش ضرور ہوتی ہے کہ انہیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، انہیں کوئی کام کرنا چاہیے، انہیں جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے کام آنا چاہیے یا ان سوسائٹی کے کام آنا چاہیے. لیکن کیسے کرنا ہے اور جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں یا کیا آئیڈیاز ہوتے ہیں. سو انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. انشاءاللہ میں کچھ آئیڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور جو ہے وہ دین میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ نے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. سو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو اور آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ جب بھی ہم نے کوئی کام شروع کرنا ہے تو ہمیں کیا چیزیں ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ شرم ختم کر دیں کہ کام چھوٹا ہوتا ہے یا کام بڑا ہوتا ہے. ہر وہ کام جس سے آپ رزق حلال کماتے ہیں، جو آپ کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، وہ بہترین ہے، بے شک وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رزق حلال کمانا عبادت ہے اور یہ آپ کو جنت تک لے جائے گا. اس کے برعکس اگر آپ کوئی بہت بڑا کام کریں، کوئی بہت بڑا کاروبار کریں، لیکن اس میں فراڈ ہو یا اس میں رشوت خوری ہو یا کسی اور کے حق تلفی ہو رہی ہو، تو وہ اس دنیا میں نہ صرف آپ کا سکون چھینے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی تباہ کر دے گا. کیونکہ جو میرے مخاطب ہیں وہ زیادہ تر ینگ لوگ ہیں، بوائز اینڈ گرلز. تو میرا آپ سب جو مجھے سن رہے ہیں، میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ کیا جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ کوئی سٹی ہے، شہر ہے، گاؤں ہے، محلہ ہے، کیا اس کے نزدیک کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی ایسی این جی او ہے، کوئی ایسی اکیڈمی ہے جہاں پہ سکلز ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہو، جہاں پہ سکلز سکھائی جا رہی ہوں. کیونکہ دیکھیں آج کل ہر سٹی میں جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز اوپن ہو چکے ہیں. وہ ایسے سینٹرز ہیں جو مطلب جو ہے وہ گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، لیکن ان میں سکلز ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے اور یہ بوائز اینڈ گرلز دونوں کے لیے ہوتے ہیں. اور آج کل یہ ہمارے سٹی میں بھی جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ گرلز کو جو ہے وہ سلائی کا کام سکھاتے ہیں، ڈریس میکنگ سکھاتے ہیں، کمپیوٹر سکلز سکھاتے ہیں. اسی طرح بوائز کو یہ مکینک کا جو ہے وہ کام سکھاتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کمپیوٹر کا کورس کرواتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سی ان کی جو ہوتی ہیں نا، مطلب مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. سو آپ لوگوں نے آج جو ہے وہ سرچ آؤٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے اگر آپ کے نزدیک کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہے تو آپ نے وہاں پہ جانا ہے، آپ نے اس کی انفارمیشن لینی ہے. اگر وہ کوئی بھی ایسا کام سکھا رہے ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو یا جو آپ کر سکتے ہوں تو اس کو ضرور سیکھیں. اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کچھ منتھ کی وہ جو ہے وہ آپ ٹریننگ لیں گے، آپ جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ ایک اسکل میں سرٹیفائیڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر اس اسکل کو آپ یوٹیلائز کرتے ہوئے کام شروع کریں گے تو آئی پرومس یو کہ آپ جو ہے وہ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو کم از کم یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ میرے پاس کوئی ایسی اسکل ہے نہیں جس کو میں یوٹیلائز کر کے ارننگ شروع کروں یا کاروبار شروع کروں. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کوئی اسکل سیکھ لیتے ہو تو پہلا اسٹیپ آپ لے لیتے ہو، اس کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے اس اسکل کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ارننگ کرنا. اور بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ سیکھ رہے ہو اس کو آگے سکھانا شروع کر دو، اس کی فیس لینا سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. سو میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ آپ کے پاس جو بھی ہے اور جتنا بھی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کم از کم پہلا سٹیپ تو لینا. اگر آپ بیٹھ کے یہ سوچتے رہیں گے کہ جب جاب ہوگی تو کام کریں گے، جب کہیں سے کوئی پیسے آئیں گے تو کام کریں گے، جب ہر چیز پرفیکٹ ہوگی تو کام کریں گے، تو اس طرح سے نہیں ہوگا. اور یہ جو پہلا سٹیپ لینے والی میں نے آپ سے بات کی، یہ فارمولہ ہمارے نبی کی سنت سے ہمیں ملتا ہے. کیونکہ ایک صحابی تھے،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ بہت مشکل حالات ہیں، جو ہے وہ کھانا نہیں مل رہا اور میں بہت تنگ دستی میں گزارا کر رہا ہوں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ پیسے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس شاید کوئی برتن ہے یا کچھ اس طرح کا کوئی چیز اس نے بتائی۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہ لے کے آؤ۔ وہ شخص لے کے آیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کو بکوایا کسی صحابی کے ذریعے اور ایک کلہاڑا خریدا۔ کلہاڑا خرید کے اس کو پراپر لکڑی ہوتی ہے نا، اس کو پراپر دستے میں ڈال کے اس شخص کو دیا کہ جاؤ اس کلہاڑے سے جنگل میں جو ہے وہ لکڑیاں کاٹو، شہر جا کے بیچو اور اپنی ضروریات پوری کرو۔ اور پھر یہی شخص کچھ دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میں تو خوشحال ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے تو حالات ہی بدل گئے ہیں۔ سو کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم ہمیں جو ہے وہ پہلا سٹیپ ضرور لینا چاہیے۔ اور ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہزاروں روپے کے جو موبائل فونز ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نوکری نہیں مل رہی۔ یاد رکھیں کہ اس موبائل فون سے نہ لوگ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، لوگ ہزاروں کما رہے ہیں۔ سو جو ہے جس نے کچھ نہیں کرنا پھر اس نے باتیں ہی کرنی ہیں، اور جس نے کچھ کرنا ہے وہ پھر زیرو سے ہی سٹارٹ کر کے بہت آگے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو انسان اپنا کچھ لگا کر کام نہیں کر سکتا نا، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور میں ایک سیلف ہیلپ بک پڑھ رہی تھی، اس میں رائٹر نے لکھا کہ خود کو فائنینشلی مستحکم کرنا صرف پیسے کے لالچ میں نہیں ہوتا۔ پیسہ ایک بہت بعد کی چیز ہے، اس کی اصل ضرورت انسان کو بالخصوص عورت کو اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کسی کام کے بغیر وہ ادھوری رہتی ہے۔ عورت کی زندگی کچن سے لے کے کچن تک محدود کس نے کی ہے؟ عورت کو گھر تک محدود کس نے کیا ہے؟ یہ اسلام نے نہیں کیا، یہ ہندو معاشرے نے کیا ہے۔ اسلام میں تو عورتیں تجارت کرتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بہت سے کام سنبھالتی تھیں۔ عورت کی اپنی ایک چیز ہونی چاہیے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میرا پروجیکٹ ہے، یہ میرا مقصد ہے جس کو میں نے پورا کرنا ہے۔ اور انسان کو ہمیشہ ایک ہدف چاہیے ہوتا ہے، ہدف کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ سو لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ کہ اپنے آئیڈیاز پہ کام کریں۔ آپ کو اپنے سوسائٹی میں بہت سے آئیڈیاز مل جائیں گے جو کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر میں اس طرح سے کروں تو میں اپنا کام شروع کر سکتا ہوں، میں کچھ نہ کچھ کما سکتا ہوں۔ سو کیا ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم آئیڈیا آنے کے بعد شرم سے کسی کو بتاتے نہیں ہیں کیونکہ شاید ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نصیحت ضرور سننی ہے، لیکن آپ کو اپنے آئیڈیا کے لیے کسی کا اپروول نہیں چاہیے۔ آپ نے ان لوگوں جیسا نہیں ہونا جو ہر ایک پہلو پہ غور کرتے ہیں، ہر ایک کی نصیحت سنتے ہیں، بزنس کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ نہیں پہلے فلاں چیز دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، اس کا بھی جائزہ لے لیں، اور آخر میں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ چیزوں کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ بزنس جو ہے یہ ایک رسک کا کام ہے، آپ نے محنت کرنی ہے آئیڈیا پہ عمل کرنے پہ، آئیڈیا کو سوچنے پہ نہیں۔ آپ نے تھوڑے سے شروع کر کے بڑے تک جانا ہے، لیکن آپ نے اگر سیلف ڈاؤٹ میں پڑھ کے آئیڈیا کو گنوا دیا تو آپ کا بزنس کبھی کامیاب نہیں ہونا۔ اور نمرہ احمد ایک کتاب میں لکھتی ہیں کہ چیز وہ بنائیں جو کوئی اور نہ بنا رہا ہو، کام وہ کریں جو کوئی اور نہ کر رہا ہو، اور اگر آپ وہی چیز بنا رہے ہیں جو سب بنا رہے ہیں تو اس کو اس طریقے سے بنائیں جیسے کوئی نہیں بناتا۔ اس کام پہ پھر محنت کریں، صبح صبح اٹھ کے اس پہ کام کریں، اس پہ اپنی جان لگا دیں۔ ہفتے میں کسی کام کو آپ اگر 60 سے 70 گھنٹے دیں گے تب وہ کامیاب ہوگا۔ اگر ہر روز 1-2 گھنٹے کام کرنے سے کوئی انسان کامیاب ہو سکتا تو یہ دنیا کامیاب لوگوں سے بھری ہوتی۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔